حضور علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے کئی سو سال پہلے ایک بادشاہ گزرا جہاں جس کو آج کل مدینہ کہتے ہیں، اور پرانا اس کا نام یثرب ہے۔ اور یہ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ یہ دو بھائی تھے، دو شہر آباد ہوئے، ایک کا نام یثرب اور ایک کا نام خیبر، دو شہر آباد ہوئے۔ بادشاہ گزرا اور چونکہ خود وہ تورات کا عالم تھا، آج کل کے حکمرانوں کی طرح جاہل نہیں تھا، عالم تھا، تورات کا بہت بڑا عالم تھا۔ اس کو تورات کی تمام وہ نشانیاں ازبر یاد تھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تورات میں ہوتے ہیں۔ جب اس جگہ پر آیا، اس نے تمام علماء کو اکٹھا کیا اور تمام علماء کو اکٹھا کر کے اس نے کہا کہ میں اس جگہ میں وہ نشانیاں دیکھ رہا ہوں جو آخری آنے والے نبی کی جگہ کی نشانیاں ہیں۔ ابھی حضور پیدا، بولو حضور ابھی پیدا نہیں ہوئے، ابھی آپ مکہ مکرمہ میں تشریف نہیں لائے، آپ کی پیدائش نہیں ہوئی، ابھی مدینہ منورہ میں کوئی آثار نہیں ہوئے۔ تو اس نے کیا کہا کہ وہ جگہ وہی ہے، اس کی نشانیاں مجھے وہی نظر آ رہی ہیں۔ کہا یہاں پر ایک شہر آباد کرو۔ یہ شہر اس یہودی بادشاہ اور عالم نے آباد کیا، اور پھر اس نے ایک مکان تعمیر کیا اس میں، اور کہا کہ یہاں پر ایک خاندان آباد کیا جائے، شاہی خزانے سے اس کی پرورش کی جائے، اور ان سے کہا جائے کہ جب وہ نبی آخر الزمان آ جائیں تو ان سے کہنا کہ اس مکان میں آ کر کے ٹھہرے۔ ایسا ہی ہوا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مدینہ طیبہ ہم اس کو کہتے ہیں، پہلے اس کا نام یثرب تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو اب یثرب کہے اس کو 30 درے لگائے جائیں۔ کیوں؟ ان اللہ سمى المدینہ طابۃ، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مدینہ کا نام طیبہ رکھ دیا ہے، اب اس کو یثرب نہ کہا جائے۔ ان اللہ سمى المدینہ طابۃ، کہ اللہ نے اس کا نام طیبہ رکھ دیا ہے، یہ پاک سرزمین ہے۔ اب حضور علیہ السلام جب تشریف لائے مدینہ منورہ میں، اور سبحان اللہ، آپ جب تشریف لائے تو حضرت انس کیا فرماتے ہیں کہ حضور مدینہ میں تشریف لائے، اضاءت کل شیء، ہر چیز روشن ہو گئی، مدینہ کے در و دیوار روشن ہو گئے۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے، اب کوئی باغ پکڑ رہا ہے کہ ادھر چلے جائیں، کوئی کہتا ہے کہ ادھر آ جائیں، کوئی کہتا ہے ادھر آ جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ میری اونٹنی کی یہ باغ چھوڑ دو، یہ جہاں جائے گی اللہ کے حکم سے جائے گی۔ وہ اونٹنی چلتے چلتے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے آ کر کے بیٹھ گئے۔ ابو ایوب جس گھر میں تھے، یہ اسی بادشاہ کا بنایا ہوا گھر تھا جو اس نے تعمیر کروایا تھا کہ جب نبی آخر الزمان آ جائیں تو وہ میری خواہش ہے کہ وہ اسی گھر میں آ کر کے ٹھہرے، اور حضور علیہ السلام اسی گھر میں آ کر کے ٹھہرے۔